بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، آج کا ہمارا موضوع بحث ردیف ہے۔ قافیہ کے بارے ہم نے پہلے ہی بات کر لی ہے، آج ہم ردیف کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ قافیہ کے ساتھ ردیف ایک ایڈیشنل چیز ہوتی ہے، ایک اضافی حسن ہوتا ہے اس کا، شعر کا۔ کلیئر؟ اصل میں جو اصل چیز ہے، ایکچوئل ہے، گیم چینجر ہے، وہ قافیہ ہی ہے۔ کلیئر؟ تو ردیف اصل میں کیا ہوتی ہے؟ ریپیٹیڈ ورڈز ہوتے ہیں۔ کلیئر؟ آگے دیکھیے، ردیف کے لفظی معنی جو ہیں عزیز طلبہ، لفظ ردیف کا مطلب ہوتا ہے وہ شخص جو سواری پر کسی کے پیچھے سوار ہوا ہو۔ اگر کوئی گھوڑے پہ دو شخص سوار ہیں، لیٹ سے گھوڑے پر دو شخص سوار ہوں، تو ان میں جو لیٹ سے گھوڑا اس طرف جا رہا ہے، ایک آگے بیٹھا گھوڑا چلا رہا ہے، اور اس کے پیچھے والا جو ہوگا وہ کیا ہوگا؟ ردیف ہوگا۔ اوکے، سو جو گھوڑے پر کسی کے پیچھے سوار شخص ہو، اسے کیا کہیں گے ہم؟ ردیف۔ اصل میں ردیف جو ہے وہ اس کے بعد اس کے پیچھے جو ہے، قافیہ کے بعد اس کے پیچھے ہی سوار رہتا ہے۔ کلیئر؟ جیسے اس شعر کو دیکھیے، اثر اس کو ذرا نہیں ہوتا، رنج راحت فضا نہیں ہوتا۔ ایک اور شعر ہے، ابن مریم ہوا کرے کوئی، میرے دکھ کی دوا کرے کوئی۔ تو ان اشعار میں اثر اس کو ذرا ذرا، اور اس میں فضا جو آ گیا کیا ہے؟ یہ قافیہ ہے۔ نہیں ہوتا، نہیں ہوتا، یہ کیا ہو گیا؟ ردیف۔ اسی طرح ابن مریم ہوا کرے کوئی، میرے دکھ کی دوا کرے کوئی، تو ہوا اور دوا جو ہیں یہ کیا قافیہ ہے؟ کرے کوئی، کرے کوئی، تو یہ کیا ہو گئے؟ ردیف۔ تو شعری اصطلاح میں، یعنی پوئٹیکل ٹرمز میں، اس سے مراد ایک یا ایک سے زیادہ مستقل قلمیں، ایک یا ایک بھی ہو سکتا ہے، ایک ورڈ بھی، اور مستقل قلمہ ہونا چاہیے۔ کلیئر؟ یا حروف ہیں جو قافیہ کے بعد بار بار آئیں، جیسے ہر شعر میں، اس میں غزل میں آپ پڑھا، نہیں ہوتا، نہیں ہوتا، ہوا کرے کوئی، کرے کوئی، کرے کوئی، ہر شعر میں آئے گا۔ آئیے ہم اب ماضی کے پیپر کو چھان بین کرتے ہیں، ان کو دیکھتے ہیں کہ کس طرح کے سوال آئے تھے ردیف پہ۔ آئیے طلبہ سوالات کا سفر طے کرتے ہیں۔ عزیز طلبہ، ردیف کے سوالات میں ہمارے پاس جو پہلا سوال ہے، انہوں نے کہا جی ڈیش کے لغوی معنی سوار کے پیچھے بیٹھنے والے کے ہیں۔ تو جو گھوڑ سوار یا سوار کے پیچھے بیٹھتا ہے عزیز طلبہ، آپ کو پتہ ہے اسے ردیف کہتے ہیں۔ تو پہلے کا آنسر کیا ہوگا؟ ردیف۔ اس کے بعد ہے، ابن مریم ہوا کرے کوئی، میرے دکھ کی دوا کرے کوئی۔ اس شعر میں ردیف بتائیں کون سا ہے؟ تو ردیف جو ہوتا ہے ایک جیسے سیم ورڈز ہیں ریپیٹڈ، کرے کوئی، کرے کوئی۔ کلیئر؟ سو اس میں کرے کوئی آئے گا۔ اوکے ہو گیا۔ اب ہم چلتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ اگلا سوال ہے عزیز طلبہ یہ، اثر اس کو ذرا نہیں ہوتا، رنج راحت فضا نہیں ہوتا۔ اس شعر میں ردیف کون سا ہے؟ نہیں ہوتا، نہیں ہوتا۔ تو ردیف میں سیم ورڈز ہوتے ہیں، قافیہ میں عزیز طلبہ سیم الفاظ نہیں ہوتے، ان کی آخری آواز سیم ہوتی ہے۔ کلیئر؟ آخری حرکات سیم ہو سکتی ہیں، آخری حروف سیم ہو سکتے ہیں، لیکن اس میں وہ ورڈ وہی فوٹو کاپی، ڈیٹو کاپی ہوتا ہے، اس کی ڈیٹو ہوتی ہے۔ ڈیٹو کا مطلب ہی کاپی ہے۔ اس شعر میں ردیف کون سا ہوگا؟ نہیں ہوتا۔ اب اگلا شعر ہے عزیز طلبہ، شعری اصطلاح میں اس سے مراد، کس سے مراد ایک یا ایک سے زیادہ مستقل کلمے یا حروف ہیں جو قافیہ کے بعد آتے ہیں۔ تو قافیہ کے بعد جو قافیہ کے پیچھے ہاتھ دھو کے پڑا ہوا ہے وہ کیا ہے؟ ردیف ہے۔ سو ردیف کے بعد اب اگلا سوال دیکھتے ہیں کیا ہے۔ اگلا سوال ردیف کہتے ہیں عزیز طلبہ، آپ کو پتا ہے کہ ردیف کسے کہتے ہیں؟ قافیہ کے بعد دہرائے جانے والے الفاظ کو۔ تو جو الفاظ قافیہ کے بعد دہرائے جاتے ہیں انہیں کیا کہا جاتا ہے؟ ردیف۔ ویری گڈ۔ اس کے بعد ہے، حسنین پلیز فوکس۔ اس کے بعد فہد پلیز فوکس، بی سیریس اینڈ بی اٹینٹیو۔ احمد ارسلان پلیز بی اٹینٹیو۔ نیکسٹ وی ہیو ردیف کے لفظی معنی عزیز طلبہ۔ ردیف کے معنی، لفظی معنی ہے وہ شخص جو سواری پر کسی کے پیچھے سوار ہو۔ تو عزیز طلبہ یہ تھے چند سوالات جو ردیف پر امتحان میں طلبہ سے پوچھے گئے تھے۔ بیسٹ آف لک فار یور اون ایگزامینیشن۔ تھینک یو۔